آج کی تراویح میں 22واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ شروعات میں ایک آیت ہے، اس میں ازواج مطہرات سے اللہ نے فرمایا کہ جب غیر محرم مردوں سے بات کی باری آئے تو نرم آواز سے بات نہ کریں، ورنہ جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتیں جب غیر محرم سے بات کریں تو تھوڑا بتکلف سخت آواز سے بات کریں، زیادہ نرمی اور لوچپن نہ دکھائیں۔ آگے ایک آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اب مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا ہے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہی چیز اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے گھرانے کی بچی سے طے کی، تو انہوں نے ان کے بھائی نے شادی سے انکار کر دیا، لیکن جب یہ آیت اتری تو پھر وہ شادی کے لیے تیار ہو گئے اور شادی ہو بھی گئی۔ تو جب اللہ اس کے رسول یا دوسرے لفظوں میں کہیں جب شریعت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو مومن مرد اور مومن عورت کو چاہیے کہ اسے فوراً اختیار کر لیں، ایسا نہ ہو کہ جو اپنے حساب سے لگے وہاں عمل کر لیں اور جہاں اپنے خلاف وہاں چھوڑ دیں۔ دوسرے پارے میں آیت ہے کہ ایمان والوں مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ آگے ایک آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے تھے 3 وہ بچپنے میں انتقال کر گئے، کوئی بڑا اس میں سے نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، بالکل آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے لیکن وہ پہلے ہی آ چکے ہیں، اب کوئی نیا نبی کسی شکل میں نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک اور مثال میں آپ نے بیان فرمایا کہ گویا کہ ایک گھر تھا انبیاء کا جو تمام مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک اینٹ بچی ہوئی تھی، میں وہ آخری اینٹ ہوں، میں وہ لگ گیا، اب وہ گھر مکمل ہو چکا انبیاء کا۔ لہٰذا اب ایمان والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ بالکل کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس سلسلے میں ایمان والوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ آگے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والوں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ کل بھی تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، کوئی مجھے مجمع میں ذکر کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچانے والی سب سے بڑی چیز یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ تو اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، استغفار 100 بار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں 100 بار۔ حدیث میں آتا ہے، آگے آ بھی رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل بھیجتے ہیں، اور ایک روایت ہے اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام صرف 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے اسے میری شفاعت حاصل ہو جائے گی قیامت میں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی روزانہ کے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھ لو اتنا اچھا ہے، یعنی گویا کہ وہ پوچھنا چاہتے میں کچھ وقت دعا وغیرہ کے لیے خاص کیا اس میں سے کتنا درود آپ پر پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا زیادہ پڑھ لو اتنا اچھا ہے۔ 2-3 بار پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کیا میں وہ سارا وقت آپ پر درود میں لگا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ غم کی کفایت ہو جائے گی تو دنیا کے مسئلے آسان، اور گناہ کی کفایت معاف کر دی جائیں گے تو آخرت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ آگے ایک آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، مسلمان عورتوں سے، مسلمان بیٹیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنا دوپٹہ جلباب ڈال لیا کریں، اور اسی آیت سے پردے کی فرضیت ہی بیان کی گئی ہے، اپنا چہرہ بھی اس میں چھپا لیں۔ ظاہر ہے کہ زینت کی جگہوں پر چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور چہرے سے زیادہ اٹریکشن اور زینت کہاں ہو سکتی ہے۔ آگے نئی سورہ شروع ہوتی ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا تھا۔ ہوا آدھے دن میں ان کے تخت کو 1 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی،
اور اگلے آدھے دن میں ایک اور مہینے کا سفر. اس طرح ایک دن میں 2 مہینے کا سفر کرا دیتی تھی. یہ پرانے زمانے کے حساب سے 2 مہینے کا سفر. مزید جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قابو میں کر دیا تھا کہ وہ ان کے لیے بڑے بڑے عمارتیں، بڑے برتن بناتے تھے، سمندر سے موتی وغیرہ نکال لیتے تھے. آگے ایک آیت ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہیں اللہ سے قریب نہیں کرتے. بہت سی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا گویا ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی. ایسا بالکل نہیں ہے. مال اولاد یہ اللہ کی قربت کی دلیل نہیں. ہاں ایمان کوئی لے کے آئے، عمل صالح کرے تو ظاہر ہے یہ قریب ہونے کی دلیل ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قربت بھی ہوگی. 26ویں پارے میں بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز بندہ وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. تو جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا، اللہ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا، وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے بندے ہیں جو جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے خراب ہیں، لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ ہٹا دیں وہاں سے. یعنی لوگ ان کو کم حیثیت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ان کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے یہاں کس کا کیا درجہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تر الرجل النحیف فتزدریہ وفی اثوابہ اسد مسیر، کہ تم کمزور آدمی کو دیکھتے ہو حقیر سمجھنے لگتے ہو، حالانکہ اس کے کپڑوں میں ایک خوخار شیر موجود ہوتا ہے. آگے نئی سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ فاطر. اس میں اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی رحمت دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اور جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. سب کچھ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک آیت ہے کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تعریف کے قابل. ایک آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تو ایسی تجارت کی امید کر رہے ہیں جس میں کوئی خسارہ ہونے کا چانس نہیں. دنیا میں آدمی تو کوئی تجارت کرتا ہے اس میں خسارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی تجارت میں کوئی خسارہ نہیں، بلکہ وہاں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہے. بالکل آخر میں صورت میں ایک آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں پر فوراً پکڑ کرنے لگے تو اس روئے زمین پر ایک بھی سانس لینے والا زندہ نہ بچے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم تک، جب تک زندگی. اس لیے انسان کو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ کب جس کا وقت آ جائے پتہ نہیں. صوبان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. اور یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے نیک اعمال کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.